اچھا بندہ مر جاتا ہے، اب مرا ہوا مسلمان بھی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، مرا ہوا مسلمان، زندہ مسلمان تو بہت ہی بڑی فضیلت کا حامل ہے، مرا ہوا مسلمان بھی ہماری بخشش کروا کے جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من حفر قبرا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے کسی مسلمان کے لیے قبر کھود دی، خود جا کے کسیاں چلائیں یا پیسے دے کے کروا لیا کہ یار ماڑا بندہ یار قبر کھدوا دو، قبر پہ بھی خرچہ بہت ہوتا ہے، تو اپنے اپنے محلوں میں جو غریب لوگ فوت ہو جائے نا ان کی قبروں کے خرچے اٹھا لیا کرو یار، اس میں بڑی فضیلت آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کے لیے قبر خود ہی انتظام کیا اس کا، اسے اتنا اجر ہے جیسے کہ قیامت تک رہنے کے لیے اس نے اس کو ایک گھر مہیا کر دیا ہو، اور بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا جس نے کسی کی قبر کھود دی۔ تو لوگوں کی قبریں کھدوائیں ہماری، ہمیں اللہ جنت عطا فرمائے۔ من غسل میتا، کسی مردے کو غسل دے دیا، پراپر سارا غسل نہیں دیا، اس کے کام میں شریک رہا، پانی پکڑا رہا ہے، وہ چیز پکڑا رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ پاس بھی کھڑا ہے، وہ بھی غسل میں شریک ہے۔ من غسل میتا، غسل دیا مسلمان کو، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، یہ اس غسل سے جب فارغ ہوگا غسل دے کر، ایسے ہوگا جیسے آج ہی پیدا ہوا، گناہ معاف ہو گئے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے غفر اللہ لہ 40 کبیرہ، اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دے گا، 40 کبیرہ گناہ غسل میت سے۔ تو واقعی جب بندہ کسی کے غسل میں شریک ہوگا تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ یار ایک دن میری بھی ادھر باری آ رہی ہے، میں نے بھی ایسے پڑھا ہونا ہے، ادھر کرو، وضو کراؤ، ہاتھ پاؤں دھو، استنجا کراؤ، یار میرے ساتھ کوئی لوگ لگے ہوں گے تو میرا بھی ادھر ہے۔ تو اس لیے غسل میں بھی شرکت اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس میں کرنی چاہیے، اور سنت کے مطابق آدمی کو سیکھ کر غسل دینا چاہیے۔ ہر بیٹے کا حق ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے باپ کو غسل دے، بیٹی کا حق ہے کہ وہ اپنی مری ہوئی ماں کو غسل دے، اس میں شریک ہو، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ، خود سیکھو نا آگے۔ میں تو لوگوں سے، آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ مجھ سے سیکھو، آپ لوگ سیکھتے نہیں ہیں، سیکھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یا مولوی صاحب آپ ہی سب کچھ پڑھ دیں، ہمیں صرف آمین کے لیے چھوڑ دیں، بس ہم آمین کہیں، آمین ہی کہیں۔ سیکھیں آپ، ہر آدمی سے اس کے دین کا مطالبہ قبر میں ہوگا، ما دینک، دین کیا تھا تیرا؟ ماں باپ کا دین نہیں پوچھا جا رہا تب تمہارا دین کیا ہے، تم بتاؤ، تمہارے رسول کون ہے، تمہارا رب کون ہے۔ تو غسل کا بھی کتنا فائدہ، مرا ہوا مسلمان ہے، اس کے غسل میں شریک ہو گئے، 40 کبیرہ گناہ معاف، اور صغیرہ تو سارے ہی معاف ہو گئے۔ من کفن میتا، جس نے کفن دیا کسی کو، کساہ اللہ حلتا من حلل الجنہ، اللہ جنت میں اس کو جنت کا لباس پہنائے گا، من سندس و استبرق، استبرق اور صندوق ریشم کی خاص قسمیں ہیں جو صرف جنت میں ہیں، اس کا لباس اللہ کفن دینے والے کو پہنائے گا۔ ومن عز حزینا، جو کسی غم زدہ کو آ کر پھر تسلی دے، غم زدہ کو آ کر تسلی دے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جوڑے پہنائے گا، 2 جوڑے، جس کی قیمت ساری دنیا لگانا چاہے تو وہ نہیں لگا سکے گی۔ تم مسلمان کے جنازے میں شرکت کر لی، ایک حدیث میں آتا ہے جس نے مسلمان کے جنازے میں شرکت کی، من تبع جنازہ حتی یقضى دفنها، اور تدفین تک وہاں رہا، اس کے لیے 3 قرات اجر کا ثواب ہے، 1 قرات احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ تو اب ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کے، جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی تو اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہنے لگے، ابو ہریرہ یار بڑا لیٹ ہو گیا یار، بڑی دیر بعد حدیث پہنچی ہے، ہم نے تو بے شمار کی رات ایسے ہی ضائع کر دی، تو پتا تھا کہ جنازے میں شرکت کرنی ہے۔ یار آج جو تم نے حدیث بتائی کہ اینڈ تک رہنے والا، اس کی دفن تک شرکت کرنے والا، پھر اس پہ جو مغفرت کی اس کے قبر پہ کھڑے ہو کے دعا ہوتی ہے،
اس کی ثابت قدمی کی حضور فرماتے تھے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے قدم رہنے کی دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں فرشتوں کے سامنے ثابت قدم رکھے، 3 قرات ثواب ملے گا، 1 قرات احد پہاڑ سے زیادہ۔ تو یہ تم نے تو بڑی دیر کر دی، ہم نے تو بڑے قرات ضائع کر دی۔ مسلمان فوت ہوتا ہے، اس کے جنازے میں 100 آدمی شرکت کرتے ہیں اور سب کے سب جنازہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے وجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے بڑھ کے دیکھیں، ایک جنازہ گزرا حضور کے سامنے تو لوگوں نے کہا یار یہ بڑا اچھا بندہ تھا۔ حضور نے 3 دفعہ کہا وجبت وجبت وجبت۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص گزرا، جنازہ اس کا گزرا، لوگوں نے کہا یار ہے بندہ چنگا نہیں ہے، اس کا ذکر برائی سے کیا۔ آپ نے کہا وجبت وجبت وجبت۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا حضور یہ کیا ماجرا، کیا واجبت، کیا چیز واجب ہو گئی اس میں؟ آپ نے فرمایا من اثنیتم علیہ خیر وجبت لہ الجنہ، جس کا تذکرہ ذکر تم اچھائی کے ساتھ کرتے ہو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ومن اثنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار، جس کا ذکر تم برائی سے کرتے ہو اس کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو اس زمین پر، تم گواہ ہو۔ اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس خیرا، جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اللہ کو تو پتہ ہے اس کا شر کتنا ہے، یہ بندہ کیسا تھا، لیکن لوگ کہتے ہیں یار چنگا بندہ تھا، یار بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے قبلت شہادت عبادی علی عبدی، میرے بندو جو بندے، میرے فرشتوں جو بندے میرے بندے کے لیے صحیح خیر کی گواہی دے رہے ہیں نا، میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، اور جو میرے علم میں ہے کہ یہ شر تھا، یہ برا تھا، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرتا، بندوں کی گواہیوں پر فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے تھے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کو اچھائی سے یاد کیا کرو کہ ہماری گواہیاں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے، اور ان کے حق میں ہمارا یہ گواہی دینا مفید ہوگا۔ اللہ تو 2 گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر 2 بندے بھی کسی کے لیے کہہ رہے ہوں یار بندہ بڑا گڈ سی، لو جی وہ گڈ ہو گیا، اللہ پھر اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرے گا کہ اللہ کو پتہ یہ کیسا تھا۔ اللہ کرے ہم ایک دوسرے کی تعریف کرنے والے بنے، ہمیں تو چپ بھی لگ گئی ہے، ہمارا تو مرکز یہ بن گیا کہ لوگوں کے شر بیان کرو، لوگوں کے عیب بیان کرو، لوگوں میں فلاں فلاں بیماری، فلاں فلاں عیب ہے، لوگوں کی اچھائیاں بھی بیان کرنی چاہیے۔ خاص طور پر جو لوگ وفات پا جاتے ہیں ان کو برائی سے ذکر مت کیا کرے، ان کو اچھائی سے ہی یاد کیا کرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق